بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سبق نمبر 29 نفحۃ العرب۔ عزیز طلبہ کرام، آج کے سبق میں ہم دو عنوانات پڑھیں گے۔ نمبر 1 الشجاعۃ الدینیۃ، نمبر 2 الزکاوۃ۔ الشجاعۃ الدینیہ دینی بہادری، الزکاوہ اس کا مطلب ہے ذہانت۔ الشجاعۃ الدینیۃ من خطب امیر المؤمنین وثانی الخلفاء الراشدین ابی حفص عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالی عنہ، خطبته التي قال فيها یا ایہا الناس من رأى منکم فی اعوجاجا فلیقومہ ای یعدلہ، فقام اعرابی من المسجد وقال واللہ لو رأینا فیک اعوجاجا لقومناہ بسیوفنا، فقال عمر رضی اللہ عنہ الحمد للہ الذی جعل فی هذه الامة من يقوم اعوجاج عمر بسیفہ۔ قال الراوی فرحمک اللہ یا عمر، فقد عددت جواب هذا الاعرابی وهو واحد من رعایاک وفرد من افراد شعبک، عددته نعمة تحمد اللہ علیہا، ونختم لك المقال بوصية وصى بها الرسول صلوات الله وسلامه عليه أحد أصحابه وهو أبو ذر الغفاري رضي الله عنه، قال أوصاني خليلي بصفات من الخير، أوصاني ألا أخاف في الله لومة لائم، وأوصاني أن أقول الحق وإن كان مرًا۔ الشجاعۃ الدینیۃ دینی بہادری، من خطب امیر المؤمنین وثانی الخلفاء الراشدین ابی حفص عمر بن الخطاب رضی اللہ عنہ، امیر المؤمنین دوسرے خلیفہ راشد ابو حفص عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ کے خطبات میں سے خطبتہ التی قال فیہا، آپ کا وہ خطبہ بھی ہے جس میں آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا تھا، یا ایہا الناس، اے لوگو، من رآ منکم فی اعوجاجا فلیقومہ، تم میں سے جو شخص میرے اندر کجی دیکھے، فلیقومہ تو چاہیے کہ اسے درست کر دے، اے یعدلہ یعنی اسے برابر کر دے، درست کر دے۔ فقام اعرابی من المسجد، چنانچہ مسجد سے ایک اعرابی آپ کے سامنے کھڑا ہوا، وقال اور کہنے لگا، واللہ لو رأینا فیک اعوجاجا لقومناہ بسیوفنا، اللہ کی قسم اگر ہم نے آپ کے اندر کوئی کجی دیکھی تو ضرور ہم اسے اپنی تلواروں سے درست کریں گے۔ فقال عمر رضی اللہ عنہ، تو حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، الحمدللہ الذی جعل فی هذه الامة من يقوم اعوجاج عمر بسیفہ، تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں، حمد و ستائش اس اللہ کے لیے ہے جس نے اس امت میں ایسے شخص کو پیدا کیا ہے جو عمر کی کجی کو اپنی تلوار سے سیدھا کر دے گا۔ قال الراوی، راوی کہتے ہیں، راوی کا بیان ہے، فرحمک اللہ یا عمر، سو اے عمر اللہ تجھ پر رحم فرمائے، فقد عددت جواب هذا الاعرابی، کہ آپ نے تو اس اعرابی کے جواب کو، وَهُوَ وَاحِدٌ مِّن رَعَایَاکَ، حالانکہ وہ آپ کی رعایا میں سے ایک فرد، وَفَرْدٌ مِّن أَفْرَادِ شَعْبِکَ، اور آپ کی قوم کا ایک فرد ہے، عددتہ نعمتاً، آپ نے اس جواب کو نعمت شمار کیا، تحمد اللہ علیہا، کہ جس پر آپ اللہ کا شکر بجا لائے، وَنَخْتِمُ لَكَ الْمَقَالَ بِوَصِيَّةٍ، خطاب عام ہے یہ،
کہ ہم گفتگو آپ کے سامنے اس وصیت پر ختم کر رہے ہیں وصّا بها الرسول، جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم صلوات اللہ وسلامہ نے اپنے ایک صحابی کو کی تھی، وہو ابو ذر الغفاری رضی اللہ عنہ، اور وہ ابو ذر غفاری رضی اللہ عنہ ہے۔ قال، یہ کہ انہوں نے فرمایا، اوصانی خلیلی بصفات من الخیر، کہ مجھے میرے دوست نے بھلائی کی چند صفات کی وصیت کی ہے۔ اوصانی، مجھے وصیت کی ہے، اللہ اخاف فی اللہ لومۃ لائم، کہ اللہ کے معاملے میں کسی ملامت گر کی ملامت کا خوف نہ کروں۔ وَأَوْصَانِي، اور مجھے یہ وصیت بھی کی ہے، ان اقول الحق، کہ میں حق بات کہوں، وَإِن كَانَ مُرًّا، اگرچہ تلخ ہو، کڑوی ہو۔ الشجاعت، شجوع یشجع شجاعتن، باب کرما یکرم سے دلیر و بہادر ہونا۔ خطب، یہ خطبہ کی جمع ہے، تقریر، خطبہ دینا۔ ابو حفص، یہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کنیت ہے۔ اعوجاجن، اعوجاج کجی کو کہتے ہیں۔ عوج یعوج عوجن، اعوج تعوج، العود صلہ ہو تو لکڑی کا ٹیڑھا ہونا، جبکہ اعوج یعوج اعوجاجن باب افعال سے کج ہونا۔ فلیقومہ، قوم یقوم تقویما، کجی کو درست کرنا۔ عدل یعدل تعدیلا، کا بھی یہی معنی ہے، کجی کو درست کرنا، سیدھا کرنا۔ رعایا کا رعیت کی جمع ہے، حاکم کے ماتحت عام لوگ۔ شعب، اس کی جمع شعوب آتی ہے، لوگوں کی جماعت، بڑا قبیلہ، گروہ، فرقہ۔ شعب یشعب شعبا، جمع کرنا، متفرق کرنا، سنوارنا، بگاڑنا۔ یہ ازداد میں سے ہے۔ المقال، گفتگو۔ نختم، ختم یختم ختما، ختم کرنا، مہر لگانا۔ خلیلی، خلیل، اس کی جمع اخلاء آتی ہے، دوست، اور یہاں خلیلی سے مراد حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہیں۔ اوصانی، اوصا یوسی عیسیٰ، ان باب افعال سے وصیت کرنا۔ مرن، تلخ، کڑوا۔ اس سبق میں حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے اپنے مذکورہ خطبے میں اپنی دینی شجاعت کا واقعتاً اظہار کیا ہے۔ وہ اس طرح کہ جب آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ جو شخص میرے اندر کسی کجی کو دیکھے تو اسے چاہیے کہ درست کر دے، اس پر مجمع ہی میں سے ایک اعرابی کھڑا ہوا اور بولا، اگر ہمیں آپ میں کوئی کجی نظر آئی تو اس تلوار سے اسے درست کروں گا۔ اس پر آپ رضی اللہ تعالی عنہ بالکل برہم نہ ہوئے، بلکہ آپ نے اس اعرابی کے جواب کو نعمت شمار کیا اور اللہ کی تعریف کی، حمد و ستائش کی کہ اللہ رب العزت نے اس امت میں ایسے اشخاص کو پیدا کیا ہے جو عمر کی کجی کو اپنی تلوار سے درست کرنے کی استطاعت رکھتے ہیں۔ یہی آپ کی دینی شجاعت ہے کہ آپ نے حق کے سلسلے میں کسی قسم کے اغماس اور چشم پوشی کو روا نہیں سمجھا اور برملا کہہ دیا کہ جو بھی کوئی کجی مجھ میں دیکھے تو اسے سیدھا کر دے۔ دوسری طرف اعرابی کی بھی دینی شجاعت دیکھیے کہ برملا کسی لحاظ اور مروت کے بغیر کہہ دیا، اگر ہمیں کوئی خطا اور کوئی غلطی نظر آئی تو ہم اس کو اپنی تلوار سے سیدھا کریں گے، یعنی یہ کہ اس میں ہم بھی کسی قسم کی چشم پوشی نہیں کریں گے، بلکہ اسے ہر طریق سے، حتیٰ کہ تلوار سے درست کرنا پڑے تو تلوار سے بھی درست کر دیں گے۔ عنوان نمبر 2، الزکاوۃ، ذہانت، فطانت۔ الزکاوۃ، کتب عمر بن عبد العزیز الى عدی بن ارطاۃ ان اجمع بین ایاس بن معاویۃ والقاسم بن ربیعۃ الجرشی فول القضاء انفذہما فجمع بینہما فقال له ایاس ایہا الرجل سل عنی وعن القاسم فقیہی البصرۃ الحسن وابن سیرین
وكان القاسم يأتي الحسن وابن سيرين وكان إياس لا يأتيهما فعلم أنه إن سألهما أشار به فقال القاسم لا تسأل عني ولا عنه فوالله الذي لا إله إلا هو إن إياس بن معاوية أفقه مني وأعلم بالقضاء فإن كنت كاذبا فما ينبغي أن توليني وإن كنت صادقا فينبغي لك أن تقبل قولي فقال له إياس إنك جئت برجل فأوقفته على شفير جهنم فنجى نفسه منها بيمين كاذبة يستغفر الله منها وينجو مما يخاف فقال له عدي أما إذا فهمتها فأنت لها فاستقضاه الزکاوۃ ذہانت۔ اس سبق میں ذہانت کے متعلق بہت ہی دلچسپ قصہ ہے۔ کتب عمر بن عبد العزیز کہ حضرت عمر بن عبد العزیز نے عدی بن ارطات کی طرف ایک مکتوب روانہ کیا کہ انجمع بین ایاس بن معاویہ والقاسم بن ربیعۃ الجرشی کہ ایاس بن معاویہ اور قاسم بن ربیعہ جرشی کو جمع کر کے فول القضاء انفذہما منصب قضاء کو ان میں سے لائق تر کے سپرد کر دیجئے۔ فجمع بینہما چنانچہ انہوں نے ان دونوں کو جمع کیا۔ فقال له ایاس تو حضرت ایاس نے ان سے فرمایا ایھا الرجل محترم سل عنی وعن القاسم فقیہ البصرۃ الحسن وابن سیرین کہ آپ بصرہ کے دونوں فقی یعنی حسن بصری اور ابن سیرین سے میرے اور قاسم کے متعلق پوچھ لیجئے، دریافت کر لیجئے۔ وکان القاسم اور حال یہ تھا کہ قاسم کا ابن سیرین اور حسن بصری کے پاس آنا جانا تھا۔ وکان ایاس لا یأتیہما اور ایاس کا ان دونوں کے پاس آنا جانا نہیں تھا۔ فعلم انہ ان سألہما اشار بھی فعلم اس لیے قاسم کو یقین تھا کہ اگر ان دونوں سے دریافت کیا تو انہی کا مشورہ دیں گے۔ فقال القاسم اس لیے قاسم نے کہا لا تسأل عنی ولا عنہ کہ نہ تم میرے متعلق پوچھئے نہیں ایاس کے متعلق۔ فواللہ سو قسم ہے اس اللہ کی لا الہ الا ہو جس کے علاوہ کوئی معبود نہیں، ان ایاس بن معاویہ افقہ منی بلا شبہ ایاس بن معاویہ مجھ سے زیادہ فقیہ ہیں، وَأَعْلَمُ بِالْقَضَاءِ اور امور قضاء کے واقف کار ہیں۔ فَإِن كُنْتُ كَاذِبًا پس اگر میں جھوٹا ہوں، فَمَا يَنبَغِي أَن تُوَلِّيَنِي تو مناسب نہیں کہ آپ منصب قضاء کو میرے سپرد کریں۔ وَإِن كُنْتُ صَادِقًا اور اگر میں سچا ہوں، فَيَنبَغِي لَكَ أَن تَقْبَلَ قَوْلِي تو آپ کے لیے مناسب ہے کہ آپ میری بات مان لیں۔ فَقَالَ لَهُ إِيَاسٌ تو ایاس نے عدی سے کہا إِنَّكَ جِئْتَ بِرَجُلٍ آپ نے ایک شخص کو پیش کیا، فَأَوْقَفْتَهُ عَلَى شَفِيرِ جَهَنَّمَ پھر آپ نے اسے جہنم کے کنارے کھڑا کر دیا، فَنَجَّى نَفْسَهُ مِنْهَا بِيَمِينٍ كَاذِبَةٍ پھر اس نے اپنے آپ کو جھوٹی قسم سے بچا لیا، يَسْتَغْفِرُ اللَّهَ مِنْهَا جس سے وہ اللہ سے مغفرت طلب کر لے گا، وَيَنْجُو مِمَّا يَخَافُ اور جس چیز کا خوف تھا اس سے نجات پا جائے گا۔ فَقَالَ لَهُ عَدِيٌّ تو عدی نے اس سے کہا اما اذا فہمتها جب آپ اتنی باریکی کو سمجھ گئے، فانت لها تو آپ ہی اس کے حقدار ہیں، فاستقضاه پھر انہیں قاضی بنا دیا۔ الزکاوۃ ذہانت فطانت۔ عمر بن عبد العزیز عمر بن عبد العزیز بن مروان بن حکم بن ابی العاص بن امیہ بن عبد شمس قریشی مدنی دمشقی فقیہ ہیں، پرہیزگار انصاف پسند امیر تھے۔
سلیمان بن عبد الملک نے ماہ صفر 99 ہجری میں اپنی وفات کے دن خلافت کے لیے آپ کا انتخاب کیا۔ اس وقت آپ کی عمر 40 سال تھی۔ آپ نے 2.5 سال امور خلافت کو انجام دیا اور 101 ہجری میں دنیا سے رخصت ہو گئے۔ عدی بن ارطاط حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمہ اللہ کے گورنر تھے، 102 ہجری میں شہید ہوئے۔ ایاس بن معاویہ، آپ کی کنیت ابو واصلہ، والد کا نام معاویہ، عمر بن عبدالعزیز رحمہ اللہ کی جانب سے بصرہ کے قاضی تھے، تیز فہمی میں ضرب المثل ہیں۔ 222 ہجری میں وفات پائی، 76 سال کی عمر میں۔ قاسم بن ربیعہ جرشی، یہ غطفانی اور بصری ہیں۔ فولی ول القضاء یولی تولیتاً، باب تفعیل سے قاضی بنانا۔ انفذہما، نفذ الامر ینفذ نفوذاً، جاری ہونا، پورا ہونا۔ انفذ نافذ تر۔ ایہا الرجل، اے منادہ مبنی برضم ہے اور یائے ندائیہ مقدرہ کی وجہ سے محلاً منصوب ہے۔ کلمہ ایون اسم معرف باللام کی ندا کا آلہ ہے، جیسے یا ایہا الناس، یا ایہا النبی، اور ہا برائے تنبیہ ہے۔ سأل یسأل سے امر کا صیغہ ہے سل۔ فقیہی، یہ فقیہن کی تثنیہ ہے، فقیہین نون اضافت کی وجہ سے گر گیا۔ فقوہ یفقہ فقاہتاً، فقیہ ہونا۔ فقیہ یفقہ فقاہتاً، دانشور ہونا۔ فقیہن صفت کا صیغہ، اس کی جمع فقہاء آتی ہے۔ الحسن، حسن سے مراد حضرت حسن بصری رحمہ اللہ ہیں، جن کے حالات سابق میں گزر چکے ہیں۔ وابن سیرین، ابن سیرین ابو بکر محمد بن سیرین، ان کے والد سیرین عراق کے باشندے تھے۔ حضرت خالد بن ولید کے ہاتھ گرفتار ہوئے اور کسی کو تقسیم کر دیے گئے۔ بعد میں حضرت انس بن مالک کی غلامی میں آئے، جنہوں نے 20,000 درہم پر مکاتبت کر کے آزاد کر دیا۔ ابن سیرین کی والدہ صفیہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی باندی تھی، لیکن اس شان کی کہ جب ان کے نکاح کا وقت آیا تو 3 ازواج مطہرات نے ان کی مشاطگی کا کام انجام دیا اور 18 بدری صحابہ کرام، جن میں ابی بن کعب بھی تھے، تقریب میں شامل ہوئے۔ سیرین کثیر الاولاد تھے، ان کے متعلق کہا جاتا ہے کہ صرف امہات الاولاد سے ان کے 30 لڑکے تھے، یعنی باندیوں سے۔ علمی کمالات اور زہد و ورع کے ساتھ ساتھ ابن سیرین بہترین معبر تھے، خواب کی حیثیت بتانے میں عوام و خواص میں شہرت رکھتے تھے۔ ماہ شوال 110 ہجری میں فوت ہوئے۔ فَأَوْقَفْتَهُ، اوقف یوقف ایقافاً، ٹھہرانا، کھڑا کر دینا۔ شفیر، ہر چیز کا کنارہ، اس کی جمع اشفارن آتی ہے۔ مشفر ہونٹ کو کہتے ہیں، اس کی جمع مشافر آتی ہے۔ جہنم دوزخ غیر منصرف ہے۔ نجا ینجی تنجیتاً، باب تفعیل سے نجات دلانا، بچانا۔ وینجو، وینجو نجا ینجو نجاتاً، نجات پانا، نجوا سرگوشی کرنے کو کہتے ہیں۔ اس سبق میں حضرت ایاس بن معاویہ اور قاسم بن ربیعہ کی ذہانت کو بیان کیا گیا ہے کہ حضرت ایاس نے اپنی ذہانت کام میں لاتے ہوئے حضرت عدی سے فرمایا کہ آپ میرے اور قاسم بن ربیعہ کے متعلق حضرت حسن بصری اور ابن سیرین رحمہم اللہ سے معلوم کر لیں۔ مقصد یہ تھا کہ چونکہ قاسم ان دونوں حضرات کے پاس آتا جاتا، اس لیے وہ دونوں انہی کا مشورہ دیں گے اور میں قضاء کے بارے گراں سے بچ جاؤں گا۔ مگر قاسم بن ربیعہ کا ذہن وہاں تک پہنچ گیا اور فرمایا کہ فقاہت اور امور قضاء سے واقفیت دونوں میں ایاس مجھ سے زیادہ فائق ہیں، اس لیے منصب قضاء انہی کے سپرد کرنا مناسب معلوم ہوتا ہے۔ لہٰذا اگر میں اپنے قول میں جھوٹا ہوں تو کسی جھوٹے کو قاضی بنانا کیوں کر درست ہو سکتا ہے، اور اگر میں سچا ہوں تو پھر میری بات مان لیں۔ پھر حضرت ایاس نے عدی سے فرمایا کہ ایک شخص کو آپ نے جہنم کے کنارے کھڑا کیا تو اس نے جھوٹی قسم کھا کر اپنے کو جہنم سے بچا لیا۔ مراد عہدہ قضاء لے رہے تھے۔
رہا جھوٹی قسم کا مسئلہ تو وہ اللہ رب العزت سے مغفرت طلب کر لے گا، اور اب مجھے جہنم کے کنارے پہنچا دیا گیا ہے۔ حضرت عدی نے فرمایا جب آپ اتنی باریکی کو سمجھ گئے تو اس سے آپ کی ذہانت آشکارا ہو گئی اور یقیناً آپ اس منصب کے مستحق ہو گئے ہیں، پھر انہی کو قاضی بنا دیا۔